ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ بچوں کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے. ہمارے فیملی سسٹمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بعض اوقات بچوں کی پرورش تو بڑے اچھے انداز سے کر دی جاتی ہے، لیکن برے وقت سے جو نمٹنا ہے وہ نہیں سکھایا جاتا، وہ نہیں بتایا جاتا. بچوں میں ایک بہت ساری ایسی کیفیات ہیں کہ جن سے نمٹنا ہے، جنہیں ان کو سکھانا بہت ضروری ہے کہ ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے، کس طرح برتاؤ رکھا جائے، کون سا ایسا فیکٹر ہے کہ جسے اوائڈ کیا جائے. بولنگ اور ہیراسمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز میں، یونیورسٹیز میں بھی اکثر بڑے بچے بھی اس سے گزر رہے ہوتے ہیں جو کہ اپنے ٹین ایج میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹین ایج سے نکل بھی رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح کیٹر کرنا ہے. تو اس طرح کی جو تمام تر کیفیات ہیں، خاص طور پر بچوں کا آپس میں بھی بلی کرنا ایک دوسرے کو، یا پھر ہراس کرنا، یا پھر تنگ کرنا، یا پھر جو اساتذہ ہیں ان کی طرف سے بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آ جاتی ہیں فار فلنگ ایریاز میں کہ جہاں بچوں کو بلی کیا جاتا ہے یا ہراس کیا جاتا ہے، انہیں پریشان بھی کیا جاتا ہے. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ بچے کی جو ذہنی کیفیت ہے جس سے وہ گزرتا ہے، اس کے بعد اس کو کس انداز سے نمٹنا چاہیے. پیرنٹس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پیار تو بہت کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اولاد سے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی ٹریننگ میں کچھ فقدان کی کمی دکھائی دیتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کہ ایسا فقدان کہ جس سے ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہانیہ قاسمی، مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہے. ہانیہ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سے. ہانیہ، ہم بچوں کے حوالے سے اگر بات کریں، بچوں کے آپس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً اسکولس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کبھی لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک دشمنی پیدا ہو جاتی ہے آپسی، اس کے بعد بلنگ کا، ہراسمنٹ کا، اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو گھر سے کیا تعلیم ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد استاد کا رول کیا ہے، ذرا یہ بھی بتائیں ہمیں. سب سے پہلے تو گھر سے جو ہے کمیونیکیشن سٹرونگ ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بات کر ہی نہیں پاتے. اسکول میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ماں باپ کو کچھ نہیں پتا، اور ماں باپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے میں سائنز آتے ہیں. جب بچہ اسکول میں بلی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے سائنز آتے ہیں گھر پہ، پریشان رہتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، یا لیش آؤٹ کرنے لگتا ہے، اینگری آؤٹ برسٹ ہونے لگتے ہیں. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ موڈ خراب ہوگا، کچھ ہو گیا ہوگا، ایسے وہ اٹینشن نہیں دیتے کہ بچے میں اتنا بڑا بیہیویئرل شفٹ اچانک سے کیوں آیا ہے. اس کے لیے، اور بچہ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتا کہ وہ اپنے ماں باپ سے ہر بات کر سکے. سب سے بڑی بات تو یہ. تو ماں باپ جیسے ہی فیل کریں کہ شفٹ آ رہا ہے بچے میں، تو کوئی بھی چینج ان بیہیویئر از ناٹ انسگنیفیکنٹ. ان کو فوراً اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ایسا کیا ہے. دوسرا، اساتذہ کا بہت بڑا رول ہے. فیوریٹزم ہمارے یہاں بہت کامن ہے بچوں میں. ٹیچرز کو جو بچہ پسند ہے وہ کچھ بھی کرے گا، اگر گریڈز اچھے لا رہے فار ایگزامپل، وہ کچھ بھی کرے گا تو اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پڑھائی میں اچھا ہے. تو فیوریٹزم کا اینڈ ہونا چاہیے سب سے پہلے تو اسکول میں. دوسرا، ٹیچر اینڈ پیرنٹ کوآرڈینیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. جو ٹرائنگل ہے اسٹوڈنٹ، پیرنٹ اینڈ ٹیچر کا، یہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ پیرنٹ کا ریلیشن شپ ٹیچر سے ایسا ہو کہ وہ ہر بات کر سکیں. آج کل بڑے بڑے اسکول میں، جو مین اسٹریم اسکولز ہیں، اس میں ایک ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ ٹیچرز کا نمبر یا ٹیچرز کا کانٹیکٹ پیرنٹس کے پاس نہیں ہوتا. ایک طرف سے یہ ٹھیک بھی بات ہے کہ پیرنٹس پھر ڈسٹرب کرتے ہیں یا ٹائمنگز کا ہماری عوام خیال نہیں رکھتی، پروفیشنل طریقے نہیں ہوتے، لیکن اس سے لیگ کیا آ رہا ہے کہ پیرنٹ اور ٹیچر کا کوئی کوآرڈینیشن ہو نہیں پا رہا. بالکل بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے کہ نہ ٹیچر ان کو انفارم کر پا رہے کہ بچہ اسکول میں کیا کر رہا ہے، کس چیز سے گزر رہا ہے، نہ پیرنٹ ان سے بات کر پا رہے ہیں کہ بھائی بچے کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے. بالکل. اچھا ہانیہ، ہم بچوں کو عموماً سکھاتے نہیں ہیں، ہم نے بڑے پازیٹیو اینگلز تو دکھا دیے، لائف اچھا کرنا ہے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اگر اس بچے کے ساتھ برا ہوتا ہے تو ہم اس سے نمٹنا نہیں سکھاتے. اگر بچہ خود اس چیز سے گزر رہا ہے، کیفے سے گزر رہا ہے، تو وہ بتا بھی نہیں پاتا جس طرح آپ نے کہا ہے. ایسے میں جو ذہن کا ایک ایلیمنٹ ہے، سوچ کا ایلیمنٹ ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں بچے کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ کسی سے نہیں ڈسکس کر پاتا تو اسے بیسکس تو پتا ہونا ایٹ لیسٹ کہ مجھے کیٹر کس طرح کرنا ہے، خود سے مجھے جواب دینا آنا چاہیے، اسے کاؤنٹر کرنا آنا چاہیے. بچے کی ذہن سازی پہ کس طرح کام کیا جائے؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک وہ پیرنٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر کسی نے کچھ کہا تو تم ڈبل اس کو کر کے آؤ، مطلب اگر کسی نے تھپڑ مارے تو اس کو تم پتھر مارو، اور یہ برائی کی طرف ہی راغب کرنا ہے. اور ایک یہ ہے کہ بچہ اتنا زیادہ سبمسو ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا کرنا ہے، وہ جھیلتا رہتا ہے، اینڈ دین اٹ لیڈس ٹو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز. بچہ ڈپریشن میں جاتا ہے، انگزائٹی میں جاتا ہے. یہ دونوں پہلو ہی غلط ہیں. آپ نے بچے کو یہ نہیں بتانا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو تم نے اس کے ساتھ بڑھ کے برا کرنا ہے، بدلہ لینا ہے. ایسا نہیں کرنا. بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہی ہیز پیپل ہی کین لک اپ ٹو، ہی کین گو ٹو دا ٹیچرز. وہ اپنے پیرنٹس سے بات کر سکتا ہے. پیرنٹس کو اس کے لیے جنگ لڑنی ہے جب تک وہ بچہ ہے. ابھی وہ ایڈلٹ نہیں ہے کہ اپنی جنگ خود لڑے. تو وہی بات کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہو، بچہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ میں اپنے ماں باپ کو آ کے یہ بات بتاؤں گا تو میرے لیے اسٹینڈ لیا جائے گا. دوسرا، اسکول میں ایک ورک شاپس ہونی چاہیے فار ٹیچرس کہ کس طرح ایسے بچوں کو ہینڈل کرنا چاہیے، کیونکہ ایک
بات یہ بھی ہے کہ جو بلی ہے نا, جو بلی کر رہا ہے بچہ, اس کے ساتھ بھی اندر ہی اندر بہت مسائل چل رہے ہیں. فار ایگزامپل وہ بچہ شدید انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے, گھر میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے, بالکل وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے جو وہ سپیریئر, کیونکہ انسانی ایک فطرت یہ بھی ہے, کمزور لوگ اپنے آپ کو نا بہت زیادہ بڑا دکھاتے ہیں, چیخ چلا کے اپنی کمزوری کو چھپاتے ہیں. بالکل. تو جو بلیز بچے ہوتے ہیں ان کے بھی اندر کیا جنگ چل رہی ہے اس کو بھی ٹیچر نے کیٹر کرنا ہے, مینجمنٹ نے کیٹر کرنا ہے, اور جو بچہ بلی ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی. اس کے لیے اسٹوڈنٹ کاؤنسلرس کا ہونا بہت ضروری ہے. آج کل ماشاءاللہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کا ایک بہت اویئرنیس چل رہی ہے اسکولز میں, اسکول ہائر کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز, ان کا بہت بڑا رول ہے دونوں پارٹیز کو کیٹر کرنے میں. اچھا, ہم یہ جو آپ نے بات کی نا, اسی سے میں ایک سوال کروں گا کہ جو بچہ بلی کر رہا ہے, ہراس کر رہا ہے دوسرے بچے کو, ہم اس کو تو فوراً سزا دے دیتے ہیں, چلو کلاس سے باہر چلے جاؤ. ہم اس کے ساتھ اور برائی کر رہے ہیں کہ اسے سزا بھی دے دی, وہ بچہ اور ڈسگریس فیل کرنے لگے گا, اور اس زیادہ چیز کو خطرناک انداز سے اس کو پروموٹ کرے گا, اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی. ہم اس کو پازیٹیوٹی کی طرف کس طرح لائیں؟ ٹیچرز کا رویہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات بہت خطرناک ہو جاتا ہے. پیرنٹس بھی کبھی کبھی مار پیٹ کر دیتے ہیں بچے کو, یا کہ تم نے اس طرح کی حرکت کیوں کی, اسکول سے شکایت کیوں آئی. تو اور گھروں میں ہم اکثر دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسے ماحول بھی ہوتے ہیں جہاں والدین آپس میں بھی لڑ رہے ہیں تو بچوں کے سامنے لڑ رہے ہیں. یہ ان ایشوز کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ بچہ تو وہ تمام تر چیزیں اڈاپٹ کر رہا ہے, گھر سے ہی اڈاپٹ کر رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں, تو اس کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ دیکھیے بچے جو ہے نا سب سے زیادہ ماڈلنگ سے سیکھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ اڈاپٹ وہی بیہیویئر کر رہے ہیں جو ان کے گھر میں ہے. بچہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو بلی ہوتا دیکھ رہا ہے, جو اس کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طاقتور ہوتا ہے, ایک کمزور ہوتا ہے, تو وائی ناٹ بی دا طاقتور ون, کمزور بن کے ہم کیوں دبیں. تو ایک تو وہ روٹ کاز, کیونکہ جو بلی بچہ ہے نا اس پہ کام کرنے کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. اگر وہ بچہ ٹھیک ہو گیا یا وہ اپنے پرابلم سے نکل گیا تو پھر ہم روٹ کاز تک پہنچ جائیں گے نا پرابلم کا. تو بلی بچے کے اندر بہت انڈر لائن کازز ہوتے ہیں جس سے آئی گیس اس بچے کو تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے, بیکاز وہ بچہ اندر ہی اندر کہیں ڈپریشن میں ہوتا ہے, گھر پہ بہت مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, پروبیبلی ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے, یا اس نے دیکھا ہے کہ چیخ کے مار کے یہی ہے بس جس سے آپ سروائیو کر سکتے ہیں. بالکل. تو اگین پیرنٹس کا انوالومنٹ اسکول کے ساتھ, کاؤنسلرس کے ساتھ بہت ضروری ہے, کہ گھر کا ماحول جب تک صحیح نہیں ہوگا نا, ہم کتنی بھی محنت کر لیں کسی بچے پر کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز. اچھا, میں اس چیز میں بچوں کا کردار آپس میں کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ اس سچویشن سے گزر رہا ہے, وہ کر بھی رہا ہے, دوسرے بچوں کو تنگ بھی کر رہا ہے, یا جس بچے کو تنگ کر رہا ہے وہ بھی اگر آگے سے جواب دے دے, جیسے کہ آپ نے کہا پیرنٹس اکثر سکھاتے بھی ہیں, بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بھارت, لیکن اگر جس بچے کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے, یہ بھی بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا اس سے رویہ کیا ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ میرے ساتھ نہ کرے. اور بڑے ایک اچھے انوائرمنٹ میں اگر اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے, اسے سمجھایا جائے, تو بچہ کس طرح ریئیکٹ کرے جس کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ یوزلی بہت زیادہ اس کو نیگیٹو لے لیتا ہے, بالکل, اور اپنے دل میں رکھ لیتا ہے یہ بات. بلینگ کے کیس میں نا 3 رولز ہوتے ہیں, ایک بلی ہوتا ہے, ایک وکٹم ہوتا ہے, اور ایک بائی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہاں بائی اسٹینڈرڈز ہے, وہ بچے جو دیکھ رہے ہیں کسی کو بلی ہوتا ہوا. جب تک وہ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے نا, تب تک وہ جو وکٹم ہے وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا. وکٹم کو اپنے طور پہ یہ کرنا چاہیے کہ پہلے تو وہ بتائے کہ میں برداشت نہیں کروں گا, خاموش رہ کے رو کے ایک کونے میں بیٹھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے پہلے اسٹاپ تو بولنا ہی بولنا ہے. جب آگے سے بلی کو ریئیکشن ملے گا نا کہ یہ مجھے اسٹاپ بول رہا ہے اور یہ بول سکتا ہے اپنے لیے, تو سب سے پہلے وہ پیچھے ہٹے گا, کیونکہ اگین وہی اس کے انڈر لائن جو فیئرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں آگے آئیں گے. اور سب سے زیادہ رول ان لوگوں کا ہے جو تماشائی, ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے, وہ بچپن سے ہی ہم تماشائی بن جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو سب سے پہلے اسٹینڈ لینا ہے کہ وہ کسی کو, مطلب اگر بچے کو لگے گا کہ کوئی بھی اس بیہیویئر کو برداشت نہیں کرے گا, وہ کسی بھی لیول پہ ہو, میرے دوستوں کے لیول پہ ہو, کلاس میٹس کے لیول پہ ہو, اس وکٹم کے دوستوں کے لیول پہ ہو, تو چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی. اینڈ دین وکٹم کو بھی یہ کانفیڈنس آئے گا کہ میرے لیے آواز اٹھانے والے لوگ اور ہیں, تو وائی ناٹ, میں سب سے پہلے اپنے لیے آواز صحیح. اچھا, میں پیرنٹنگ پہ ایک چھوٹا سا سوال کروں گا, مجھے پیرنٹس آج مارنا شروع کر دیں گے, پتہ چلے میرے گھر پہ پٹائی ہو جائے میری. پیرنٹنگ پہ اگر بات کی جائے تو آج کے جو والدین ہیں, ہم نے دیکھا کہ ایک کمی ضرور دکھائی دیتی ہے. پیار محبت تو بہت زیادہ ہے, انفیکٹ جو پہلے کے والدین ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ ہے, لیکن اس پیار محبت میں بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے, ایکسپلائٹ ہو جاتی ہے سچویشن. ہم نے سیل فونز دے دیے ہیں چھوٹے بچوں کو, ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس کرا دیا ہے, سوشل میڈیا سے انٹروڈیوس کرا دیا, تو چھوٹے بچے آج کل سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ نو کہ صحیح غلط کیا ہے, بس وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یہ پیرنٹنگ کا جو کردار ہے, اپنے اوپر سے وہ ذمہ داری ہٹا کر ایک موبائل کے اندر ڈال دینا یا سیل فون کے اندر ڈال دینا, یہ کتنا خوفناک ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو بھی بہتر کس طرح کیا جائے. ہم نے جب پرورش پائی تو ہمارے ابا کی نظر کافی ہوتی تھی دیکھنے کے لیے. بالکل.
میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہر دور کا بچہ اس دور کے لیے ہے. ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت اگر آپ بچے کو ٹیکنالوجی سے دور رکھیں گے تو وہ بچہ کبھی بھی ڈیولپ نہیں کر پائے گا, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کے دور میں پیدا ہوا ہے. سب سے اچھا طریقہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو ساری چیزیں دیں, لیکن مانیٹرنگ از ویری امپورٹنٹ. بچے کو آپ سوشل میڈیا یوز کرنے سے روک نہیں سکتے کیونکہ سب کر رہے ہیں نا, اس کا کیا قصور ہے کہ وہ نہ کرے, اس کو زمانے کے ساتھ بڑھنے کے لیے ضرورت ہے. لیکن مانیٹرنگ کے بچہ کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, دین بچے کو اتنا کمیونیکیشن اس سے ہو کہ ہم بتا سکیں کہ بیٹا تم نے یہ غلط کیا ہے, اور انڈرسٹینڈنگ اتنی ہو, فرینڈشپ اتنی ہو ماں باپ اور بچے میں کہ بچہ ان کی بات سمجھ سکے کہ کسی بات پہ ڈانٹتے نہیں ہیں, ہر بات پہ مجھے میرا لاڈ پیار کرتے ہیں, لیکن اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو آئی شوڈ رجسٹر دیٹ. تو وہ صرف تب ہوگا جب ماں باپ کا بچے کے ساتھ بانڈ اتنا اسٹرانگ ہو کہ ماں باپ بھی اس سے ہر بات کر سکیں, اور ماں باپ کو یہ کانفیڈنس ہو کہ بچہ کچھ بھی غلط کرے گا نا, بغیر کسی ڈر کے, مار کے ڈر سے, ڈانٹ کے ڈر سے, یا کسی بھی گراؤنڈنگ کے ڈر سے, وہ آ کے ضرور یہ بات ہم سے کرے گا. تو ایک یہ کانفیڈنس بچے کو کہ میں غلط بات بھی جا کے اپنے ماں باپ کو بتاؤں گا تو وہ بجائے سے مجھے ماریں ڈانٹیں, مجھے سپورٹ کریں گے اور مجھے نکال دیں گے اس مشکل سے. مانیٹرنگ اینڈ کمیونیکیشن اینڈ دا بانڈ بٹوین دا پیرنٹس کین سالو اٹ آل. اچھا, بچوں کی اگر بات کی جائے جو ایسی کیفیت سے گزرتے ہیں, خاص طور پر وکٹمائز ہوتے ہیں اس تمام سے صورتحال میں, وہ ڈسکس نہیں کر پاتے اکثر بعض اوقات, پیرنٹس سے بھی ڈسکس نہیں کرتے, بہن بھائیوں سے بھی بات نہیں کر پاتے, دوستوں سے بھی وہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھے جج کیا جائے یا میری طرف سے کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں میری ہی تضییق ہو یا پھر بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جائے. ایسے بچے اپنے اندر رکھتے جاتے ہیں تمام تر کیفیت جب ہوتی ہیں. آئی تھنک آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والا جو وقت ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ ان کے دماغ میں یہ بات رہ جائے گی کہیں نہ کہیں. اس سچویشن میں اگر وہ کہہ ہی نہیں پاتے, آس پاس کی جو سراؤنڈنگ ہے جس میں استاد کا ایک بہت بڑا کردار ہے, مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز ہیں, پھر اس کے بعد پیرنٹس ہیں, کس طرح بچے کو مانیٹر کریں, کون سے ایسے سائنز ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ بہت زیادہ وکٹمائزیشن کا شکار ہے. جس بچے کو وکٹم بنایا جاتا ہے نا, وہ بڑے ہو کے یا تو سائیکل کو ریپیٹ کرتا ہے یا وہ توڑ دیتا ہے. یہ بہت آئیڈیل سچویشن ہے کہ وہ توڑ دے. توڑ وہ اس میں سکتا ہے جب اس کو ایک کیئرنگ ایڈلٹ ملے جس سے وہ بات کر سکے. بچوں کے ارد گرد ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ بنانا ہے جس میں کیئرنگ ایڈلٹس ہوں. پیرنٹس ٹھیک ہے, اگر پیرنٹس اپنا رول نہیں بھی پلے کر پا رہے جو کہ ان کو کرنا ہے, لیکن نہیں بھی کر پا رہے, تو اسکولز میں ایسے کیئرنگ ایڈلٹس ہونے چاہیے. فار ایگزامپل ٹیچر بچے کے ساتھ آدھا دن گزارتا ہے, پیرنٹس گھر جا کے پھر بچہ سو گیا, وہ صحیح چیزیں ہٹانے کے بعد بالکل ٹیچرس کے ساتھ ہوتا ہے. ٹیچرس کو یہ ٹریننگ دینی پڑے گی کہ آپ نے وہ کیئرنگ ایڈلٹ بننا ہے, اس کے لیے جو آپ پیرنٹ ایٹ اسکول, یہ والا کانسیپٹ. دوسرا کاؤنسلرز, بچے کو آس پاس ایسے لوگ موجود ہوں ہی ہوں, بھلے پرنسپل کے لیول پہ ہوں, مینجمنٹ کے لیول پہ ہوں, کہ بچے کو پتا ہے کہ میرے اسکول میں یہ خاتون یا یہ صاحب ہیں جن سے جا کے میں یہ بات شیئر کر سکتا ہوں. اور الحمدللہ ویسا ہے بھی. بچوں سے کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے. بلینگ پہ ان کو سیشنز دیے جاتے ہیں, میں نے خود پرسنلی دیے ہیں, کہ ان کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کسی نہ کسی کو اپروچ ضرور کرنا ہے. وداؤٹ این ایلڈر انٹرویننگ ان دا سچویشن دس کین ناٹ بی سالوڈ. اچھا, میں اگر آپ نے فیوریٹزم کی بات کی تھی, ایسے فیکٹرز ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ جہاں بچہ اگر جا کے بتائے بھی تو اس پرٹیکولر ٹیچر کا جو فیوریٹ بچہ ہے اسے پروٹیکٹ کر لیا جائے گا ہر لحاظ سے, اور اس بچے کی تصدیق کر دی جائے گی یا اسے نگلیکٹ کر دیا جائے گا. ان ٹیچرز پہ کس طرح چیک رکھا جا سکتا ہے, یہ بھی ذرا بہت ضروری ہے کہ مینجمنٹ کی طرف سے ایسے کیا پرو ایکٹیو قسم کے جو چیک اینڈ بیلنسز ہیں وہ کس طرح بہتر بنائے جا سکتے ہیں تاکہ تمام تر جو بچے ہیں ایٹ پار انہیں ایک ہی طرح کا ماحول ملے. ٹیکنالوجی کا یوز سب سے بڑی بات. اب اسکولز میں کیمراز لگے ہوئے ہیں, کلاسز میں ہر جگہ جہاں پر چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہر چیز ریکارڈڈ ہوگی تو کیمرے کے ڈر سے لوگ کافی چیزیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو وہ کم سے کم ایون فار دا کیمرا دے ول ریفرین فرام ڈوئنگ سچ اسٹف. دوسرا, ہمیں نا ٹیچرس کی انسانی لیول پہ جا کے ٹریننگز کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہماری عام عوام میں بھی بہت زیادہ ان کی امپیتھی, ہمیں اپنے اندر امپیتھی, لوگوں کے اندر امپیتھی جگانی بہت ضروری ہے کہ کم سے کم وہ ایک انسانیت کے ناطے ہی صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں. اور یہ مجھے لگتا ہے اب ایسا ہونے بھی لگا ہے, کیونکہ ٹیچرس کو بھی پتا ہے کہ بھائی اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو سوشل میڈیا ایک ایسا ہمارے پاس ٹول ہے کہ سب کچھ تباہ بھی ہو سکتا ہے, سب کچھ بن بھی سکتا ہے. تو ایک تو ٹریننگز فار امپیتھی, ٹریننگز فار سوشل ایموشنل لرننگ فار اسٹوڈنٹس, اور ہر لیول پہ سکھانے کی اب بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہے بھی, یوٹیوب پہ بھی ہم کر سکتے ہیں, بہت طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا, چیک اینڈ بیلنس مینجمنٹ کو رکھنا بہت ضروری ہے. اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ, ایک ایسا کاؤنسلر, ایک ایسا لیول پہ بندہ ہائرڈ ہونا چاہیے ہر ادارے میں, جن کو پتا ہو کہ ان کے ڈر سے ہی ٹیچرز یہ نہ کریں کہ بچہ ان تک پہنچ جائے گا. یہ چیز بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آخری سوال پھر سے ریپ اپ کریں گے. ہم نے پیرنٹنگ پہ بھی بات کی, ہم نے اسٹوڈنٹس پہ بھی بات کی, بچوں پہ بھی بات کی, اور پھر ٹیچنگ پہ بھی بات کی.
یہاں سول سوسائٹی کا کردار کس طرح دیکھتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب این جی او سیکٹر ہے، پھر اس کے بعد دیگر سول ادارے ہیں، حکومتیں تو کام کر رہی ہیں، وہ پڑھانا بھی چاہتی ہیں، دکھانا بھی چاہتی ہیں اور بتانا بھی چاہتی ہیں. ہم آئے دن دیکھتے ہیں پبلک سروس میسیجز، جیسے ہم پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے. سول سوسائٹی کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ تو ہمارے پاس ہے ہی، اس کی امپلیمنٹیشن ایک ایسا کانٹیکٹ جس پہ ہر کوئی بچہ ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو اس پر کانٹیکٹ کر سکے. جیسے ہمارے پاس سائبر بلینگ کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، وہاں ہم کوئی بھی ان کو اپروچ کر سکتے ہیں، اس پہ کام بھی ہوتا ہے اور وہ کام بھی کر رہے ہیں. بالکل. اسی طرح بچوں کو یہ اویئرنیس دینی بہت ضروری ہے فرام دا سول سوسائٹی کہ بچوں کے پاس ایک ایسی ہیلپ لائن یا اینی تھنگ موجود ہے جو پراپرلی کام کر رہی ہو، کہ بچے کو پتا ہو یہاں سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا. ایک وہ چیز بچوں کو اس کی اویئرنیس کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو رہا ہے کسی بھی لیول پہ، آئدر ان اسکولز، ایون گھر پہ. جیسے باہر کے ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل سروسز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، ماں باپ بچے کو مار نہیں سکتے، پولیس آ جاتی ہے. اس طرح کی چیزیں خیر ہمارے یہاں بہت مس یوز ہونے کا چانس ہے اس کا، لیکن ایٹ اے لیول جہاں لوگوں کو اویئرنیس ہو اور بچوں کو اویئرنیس ہو کہ ان کی ہیلپ کے لیے ہمارے پاس ادارے موجود ہیں. اور این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں، اویئرنیس پہ کام کر رہی ہیں، بلنگ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی کمی آئی بھی ہے. جب تک اسکولز میں جو لاز امپلیمنٹ ہوئے ہیں، کاؤنسلرز آئے ہیں، تو اس میں کمی بھی آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہانیہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا، آپ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی. ہانیہ کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھی. اور بچوں کی خاص طور پر جب بلنگ اور ہراسمنٹ کی بات ہے تو آئی تھنک اپنے اطراف میں دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بچہ اگر دبے لہجے میں کچھ بتا نہیں پا رہا یا اس کے چہرے پہ ایسے تاثرات ہیں، اسے مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے. چاہے وہ بڑا بھائی یا بڑی بہن ہی کر لے، اور پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو والدین تک یہ بات پہنچ جائے تو آئی تھنک ایشوز بہت زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. سوشل رسپانسبلٹی از دا کی ٹو سولوشن آف آل دا پرابلمز. ہم نہیں کریں گے اختیار تو میرے خیال سے بہت مشکل ہو جائے گا. آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعرات کی صبح. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ.